اذان دینا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کو اذان دینے کی توفیق ملتی ہے۔ وہ اللہ کا منادی ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ اذان دینے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جس شخص نے 12 سال تک اذان دی، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے کہ جس شخص نے 12 سال تک اذان دی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ہر روز اذان کے بدلے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ہر تکبیر کے بدلے اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی کہ جو بندہ 12 سال تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ہر روز اذان دینے کے بدلے میں اس کے لیے 60 نیکیاں ہیں۔ پھر ہر تکبیر کے بدلے میں جیسے جیسے وہ تکبیرات کہتا ہے، الفاظ کہتا ہے اذان کے، تو ہر تکبیر کے بدلے میں اس کے لیے کیا ہے؟ 30 نیکیاں ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، پھر آ کے پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور ان کو بھی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں اور آ کر جماعت کے ساتھ پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے کہ ان کے اوپر اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مؤذن کی بلند آواز کی بقدر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ مؤذن کی جتنی آواز بلند ہوگی، جتنی دور تک اس کی آواز جائے گی، اس کی اذان کی بلندی کی، اس کی جو آواز کی جو بلندی ہے، اس کی بقدر اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ پھر فرمایا خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی کہ خشکی اور تری کے اندر کتنی چیزیں ہیں، یعنی کہ جہاں تک وہ آواز جاتی ہے، جو جو چیزیں اس کی آواز سنتی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے حق میں کیا کرتی ہیں؟ وہ تصدیق کرتی ہیں اس کی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب بھی اس مؤذن کو ملے گا۔ یعنی کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جتنے بھی لوگ اس کی آواز سنتے ہیں، پھر وہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو ان نماز پڑھنے والوں کا ثواب بھی اس مؤذن کو ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں اللہ کا منادی ہے، جو اذان دیتا ہے، جس کو اذان دینے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک صحابیہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مؤذن حضرات تو فضیلت میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا صحابیہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن حضرات تو اذان دیتے ہیں، یہ تو فضیلت میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ 12 سال تک اذان دیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، اس کی آواز کی بلندی کے بقدر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں اس کی آواز سن کے، ان سب کا ثواب بھی اس مؤذن کو ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ صحابیہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مؤذن حضرات تو فضیلت میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو۔ یعنی کہ جس وقت مؤذن الفاظ کہتا ہے اللہ اکبر، تو تم بھی انہی الفاظ کو دہرایا کرو، انہی الفاظ کے مؤذن کے پیچھے پیچھے کہا کرو۔ تو پھر جب تم اذان سے فارغ ہو جاؤ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو جو جواب دیتے ہیں، اذان خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اذان کا جواب دیتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر جو بندے اس اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔